أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلی تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں. بدلہ لینا برابر بدلہ لینا یہ فرض کیا گیا ہے مقتول کے بارے میں. الحر بالحر آگے اس کی تفصیل فرمائی کہ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام. والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ. فاتباع بالمعروف تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے. واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا چاہیے خوبی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہوئی. فمن اعتدى بعد ذلك پھر جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو پرہیزگار رہو. کل کی تفسیر کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ ابواب البر ہیں، نیکی کے ابواب بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سورت کے آخر تک اہل ایمان کو مختلف مسائل کی طرف متوجہ فرمائیں گے، جس میں یہ پہلا مسئلہ قصاص کا بیان ہوا. آگے پھر مال کے متعلق مسئلہ ہے، پھر روزوں کے متعلق مسئلہ ہے، پھر رات میں روزے، پھر حج کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد حیض و نفاس کے احکام بیان ہوں گے، پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل بیان ہوں گے. یہ آگے آخر تک اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، مختلف جو ہے نا احکام بیان فرما رہے ہیں. تو پہلا حکم جو ارشاد فرمایا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اے ایمان والو قتلہ کے بارے میں مقتول کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے برابری، مماثلت، یعنی جس پر جتنا ظلم کیا گیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں. جس نے جتنی زیادتی کی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرنا یہ جائز ہے. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم فرمایا تم بھی اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں قصاص کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس کی سزا، قتل کرنے زخم لگانے کی جو سزا ہے اس میں برابری کی جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں. کسی نے قتل کیا بدلے میں قتل کر دیا جائے، کسی نے جو ہے نا زخم لگا دیا اتنا اس کو زخم لگا دیا جائے، یہ ہے قصاص. تو یہاں چونکہ حکم قتلہ کے بارے میں ہے، مقتول کے بارے میں ہے، تو فرمایا مقتول کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. قتل کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے قتل عمد اور دوسرا شبہ عمد، تیسرا قتل خطا. یہ 3 قسمیں ہیں. قتل عمد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ایسے ہتھیار سے جان بوجھ کر قتل کرے جس سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے، یہ قتل عمد ہے. مثلا گولی چلا دی، گولی سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے. یا پھر جو ہے ایسا ہتھیار استعمال کیا، کلہاڑا استعمال کیا یا کوئی ٹوکا استعمال کیا، کوئی ایسا ہتھیار استعمال کیا جس سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے، اس سے اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے یہ قتل عمد ہے. اور ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد. شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اس نے مارا تو جان بوجھ کر ہے، لیکن ہتھیار وہ استعمال کیا جس سے عام طور پر بندہ مرتا نہیں. ایسا ہتھیار استعمال کیا جس سے عام طور پر بندہ نہیں مرتا لیکن مارا اس نے جان بوجھ کر ہے. مثلا کسی کو زوردار ڈنڈا لگایا سر میں، لیکن ڈنڈے سے عام طور پر آدمی نہیں مرتا.
اسی طرح کوئی ایسی صورت اختیار کی کہ عام طور پر بندہ مرتا نہیں، کسی کو پتھر مار دیا، کسی کو جو ہے نا مٹی کا بڑا ڈھیلا مار دیا، عام طور پر بندہ نہیں مرتا لیکن اس کو ایسی جگہ لگا کہ وہ مر گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ مکہ رسید کیا، مکے سے کون مرتا ہے؟ تو اسی طرح فرمایا کوئی ایسی صورت اختیار کی، مارا تو جان بوجھ کر لیکن اس کا قتل کرنے کا ارادہ بھی تھا، لیکن ایسا ہتھیار استعمال کیا جس سے عام طور پر بندہ نہیں مرتا، یہ شبہ عمل ہے۔ اور ایک تیسری صورت ہے قتل خطا، خطا میں قتل ہو گیا، یعنی اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، مثلا اس نے نشانہ لگایا کسی شکار کو، اب وہاں سے نشانہ خطا ہوا اور سامنے ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو گولی لگی اور وہ مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اب یہ تین صورتیں ہیں، قتل خطا کی آگے پھر اور تفصیل ہے، وہ تفصیل فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں قتل جو ہے نا، جو قصاص ہے، یہ قتل عمد میں ہے، پہلی صورت میں ہے، یعنی جان بوجھ کر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے ایسے ہتھیار سے جس سے عمومی طور پر بندہ مر جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کے ورثاء کو، جو آدمی قتل کیا گیا ہے، اس کے ورثاء کو یہ حق دیا ہے کہ قاتل سے قصاص لیں، قاتل سے بدلہ لیں اور پورا بدلہ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے۔